السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الاشياء كما هي يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رمضان المبارک کا مغفرتوں سے بھرپور مہینہ اور رمضان المبارک کا برکتوں سے بھرپور مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس مہینے کی آمد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنوں کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ رب العالمین مومنوں کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا دیتا ہے۔ ایک ایک اجر کا اجر و ثواب اللہ اپنی رحمت سے بہت زیادہ بڑھا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ روایات کے مطابق اگر ایک انسان ایک نفلی عمل کرتا ہے تو اللہ اسے فرض کے برابر اجر دے دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز سے پہلے ہم میں سے ہر شخص تیاری شروع کر دیتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک میں یہ کام کرنے ہیں، ان اچھے کاموں کو رمضان المبارک میں عمل کرنا ہے، ان اچھے کاموں کو انجام دینا ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ اگر آپ غور کریں اس کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سب پر یکساں برستی ہیں۔ جس طرح کسی علاقے پر بارش ہو جائے تو وہ بارش سب پر یکساں برستی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گھرانے پر بارش کے قطرے زیادہ گر جائیں اور ایک گھرانے پر رب کی رحمت کم برسے، بلکہ سب پر یکساں برستی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان بارش کے قطروں سے جو نرم زمینیں ہوتی ہیں وہ لہلہا اٹھتی ہیں، وہاں پھل پھول پودے درخت بے شمار اگاتے ہیں۔ بہت سارے علاقے میں موجود دریا، ڈیم اور مختلف قسم کے حوض اپنی اپنی وسعتوں کے مطابق اس رحمت کے پانی کو جمع کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم میں سے ہر شخص نے رمضان کریم کی رحمتیں سمیٹنی ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل کی زمین کو نرم کرنا ہے، اپنے دامن کو وسیع کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دامن کتنا وسیع ہے۔ کیا ہم نے اپنے اس دامن کو وسیع کرنے کے لیے، اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے پہلے سے کوئی تکودو کی ہے یا نہیں کی؟ ہم رمضان کے آغاز سے پہلے علماء اکرام کے دروس میں، واعظ و نصیحت کے مختلف پروگرامز میں ہم سنتے ہیں کہ آپ نے نیکی کرنی ہے، آپ نے گناہ سے بچنا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کریم کی ابتدا ہوتے ہی نیکیاں تو کرتے ہیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ہے ہی نیکیوں کا مہینہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ
یہ ہمارے لیے بہت سی سوغاتیں لے کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے روزے جیسی سوغات لے کر آتا ہے۔ ہم اس مہینے میں قیام اللیل، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس مہینے میں صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ لیکن ان نیکیوں کو بعض دفعہ ہم ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ ہم نیکی تو کرتے ہیں، جو تیاری رمضان سے پہلے ہم نے شروع کی تھی کہ ہم نے رمضان میں یہ نیک اعمال کرنے ہیں، رب کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن مجید کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ ساری تیاری پہلے کر لیتے ہیں اور رمضان میں ان اعمال کو انجام بھی دیتے ہیں، لیکن پھر ان نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال کر لیتے ہیں۔ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم میں سے بہت سے افراد گناہ میں بھی ملوث نظر آتے ہیں۔ آپ کو چند مثالوں سے میں یہ سمجھاتا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اتنے خطرناک اور مہلک ہوتے ہیں کہ وہ انسان کی نیکیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو اس انسان نے سارا سال محنت کی تھی، رمضان کریم کے روزے رکھ کر، قیام اللیل کا اہتمام کر کے رمضان میں نیکیاں کی تھیں، یہ برائیاں اور یہ گناہ اتنے مہلک ہوتے ہیں کہ یہ ان نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور بعض نیکیاں اتنی پاورفل ہوتی ہیں، اتنی اچھی اور بہترین ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ گناہ کہ جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سے افراد ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ان گناہوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کبیرہ، ایک بڑا گناہ بتایا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد والا گناہ یہ اتنا عظیم اور اتنا مہلک ہے، یأکل الحسنات، یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، آپ نے فرمایا جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح حسد والا گناہ اتنا مہلک ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دوسرا گناہ کہ جسے ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم میں سے بہت سے افراد اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں امام البانی نے نقل فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نیکیوں کی فہرست بتائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایسا گناہ بتایا کہ جس گناہ کی طرف ہم میں سے بعض افراد کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، کر لیا تو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، بد اخلاقی والا گناہ، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی، کسی کو برا کہہ دیا، یہ ساری چیزیں بد اخلاقی ہیں۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ایسے الفاظ استعمال کر لیے جو نازیبا الفاظ ہیں، اچھے نہیں ہیں، یہ ساری بد اخلاقی کے زمرے میں ہے۔ آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، بد اخلاقی والا گناہ اتنا مہلک اور خطرناک ہے، یفسد العمل، یہ انسان کے عمل کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جس طرح شہد میں سرکہ ڈال دیا جائے تو وہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح بد اخلاقی والا گناہ بھی انسان کے اچھے اچھے اعمال کو، نیک اعمال کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر ہم اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں،
لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ اتنا مہلک گناہ ہے کہ یہ گناہ نیکیوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور گناہ کی مثال دوں کہ آپ علیہ السلام نے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمان، دو لوگ آپس میں جھگڑے ہوئے ہوں، یہ لڑائی جھگڑا، یہ آپس کا تفرقہ، آپس میں بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، یہ انسان کے لیے، اس کی نیکیوں کے لیے اتنا مہلک ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ کس چیز کو مونڈتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے بالوں کو منڈواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، جس کو عربی زبان میں حلق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں آیت بھی ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ محلقین ان افراد کو کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے سر کے بال مکمل طور پر اڑوا دیتے ہیں، اتروا دیتے ہیں۔ فرمایا ہی الحالقہ، یہ لڑائی جھگڑا، آپس کا بغض و عداوت، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ کس چیز کو مونڈتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ تحلق الشعر، تمہارے سر کے بال مونڈ دے گا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ولیکن تحلق الدین، یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ تو پھر عقل مندی کیا ہوئی؟ کیا عقل مندی یہ ہے کہ ہم نیکیاں بھی کریں، محنت بھی کریں اور اپنے ہی ہاتھوں انہیں ضائع بھی کر دیں؟ بلکہ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نیکی بھی کرے اور اس نیکی کی حفاظت کر کے دکھائے۔ اس نیکی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ گناہ سے بچے یا ایسے اعمال کرے کہ جو گناہ کو ختم کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ کو میں اس کی بھی مثال پیش کرتا ہوں کہ وہ اعمال، وہ نیکیاں کہ جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، انسان کے گناہ کو ختم کر دیتی ہیں، وہ نیکیاں، ان میں سے ایک نیکی آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح صدقے والی نیکی وہ انسان کے گناہوں کو بجھا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک اور بہترین نیکی کہ جس کے ذریعے ہم میں سے ہر شخص اپنے برے اعمال کو ختم کرا سکتا ہے، وہ نماز جیسی نیکی ہے۔ نماز والی نیکی یہ انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی حسنات وہ سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز کی ابتدا میں وضو ہوتا ہے۔ وضو ایسا بہترین عمل ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کو دھونے کی بدولت اللہ آنکھوں کے، ناک اور منہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وضو ایسا بہترین عمل ہے، یہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں یہ ایسی ہیں، ان کا اجر و ثواب تو ہے ہی، اللہ نے دینا ہی ہے، لیکن ان میں خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں
ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان انسان سے جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین دوسری نماز کی برکت سے اس درمیان ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والجمعۃ الی الجمعہ، جمعے کے دن جمعے میں حاضر ہونا، جمعے کا خطبہ سننا، نماز میں شریک ہونا، یہ ایسا بہترین عمل ہے۔ فرمایا اگر ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کچھ گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، معصیتیں اور لغزشیں سرزد ہو گئیں، تو اللہ رب العالمین دوسرے جمعے کی برکت سے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَالرَّمَضَانُ إِلَى رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ دوسرے رمضان کی برکت سے سابقہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکت سے ہماری سابقہ تمام لغزشوں کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ لغزشیں معاف جب ہوں گی، پیارے پیغمبر نے ایک کنڈیشن بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، اگر تم نماز والی عبادت کر کے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، جمعے کی ادائیگی کر کے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، رمضان کی برکت سے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، تو اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دو، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دو تو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس عمل کو۔ یعنی گناہ سے بچنا یہ بھی بذات خود ایک نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، طویل حدیث ہے، فرمایا جب ایک انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے فلم یعمل بہا، لیکن وہ گناہ کرتا نہیں ہے، کتب اللہ بہا حسنۃ کاملۃ، اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی ضرور بالضرور مکمل طور پر دے دیتا ہے۔ دیکھیے اس نے نیکی نہیں کی، وہ گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن گناہ نہیں کیا، اللہ نے اسے ایک نیکی عطا کر دی ہے۔ تو ہم عقل مندی کس بات کو سمجھیں کہ نیکیاں کرنی ہیں، ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے گناہ سے بچ کر۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا چیز ہے اور نیکی کیا چیز ہے؟ ہمیں اس کا تعارف، اس بارے میں کچھ معلومات تو ہو کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ عمل نیکی والا ہے، یہ گناہ والا عمل ہے۔ اس کی پہچان، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اصول اور قانون وضع کرتا ہوں۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بضدھا۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے تو اس چیز کی ضد سے اس کو سمجھ لیں، آپ کو اس چیز کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ سمجھنا ہو کہ رات کسے کہتے ہیں تو آپ اس کی ضد دن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں روشنی ہوتی ہے، اجالا ہوتا ہے اور اس میں آپ دیگر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دن ہوتا ہے۔ اس کی ضد کیا ہو گئی؟ رات ہو گئی۔ رات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ رات اسے کہتے ہیں کہ جس میں اندھیرا ہوتا ہے اور کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے نیکی کو سمجھنا ہے تو پہلے گناہ کو سمجھیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کا فلسفہ کیا ہے، گناہ کے بعد اس کی سزا اور جزا کا امپلیمنٹ بندے پر ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس لیے کہ گناہ کے حوالے سے مختلف دور میں اصولیین نے، منطقیین نے اور بہت سے فلسفیوں نے مختلف بحثیں کی ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور مختلف تصورات پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا گناہ اسے کہتے ہیں، مثال کے طور پر فطرت کے ماننے والے
یعنی جسے آپ کہتے ہیں نیچر کے ماننے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر فطرت کے اصولوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے، لہذا اگر کوئی وہ غلط کام کرے گا تو فطرت کے ہاتھوں وہ مجبور ہے اور وہ گناہ کا کام اس سے سرزد ہوتا رہے گا، لہذا اس پر گناہ کا امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے گناہ کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ گناہ کے حوالے سے تربیت کے ماننے والوں کا ایک دوسرا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں گناہ ہر برے کام کو کہتے ہیں، ہر برا کام، چاہے دنیا کے حوالے سے ہو یا دین کے حوالے سے ہو۔ وہ کہتے ہیں انسان پیدائشی طور پر ایک سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے، اس ورق پر، اس کاغذ پر آپ جو بھی لکھ دیں وہ اس پر ثبت ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان پیدائشی طور پر سادہ ورق کی طرح تھا، اس کے ماحول نے اسے متاثر کیا، کچھ عادتیں اسے سکھا دیں جسے شریعت اچھائی اور برائی کا نام دیتی ہے۔ اگر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس پر جزا و سزا کا امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسے ماحول نے جو سکھایا تھا اس نے وہ کام کر لیا۔ ایک تیسرا نظریہ ہے چرچ کا نظریہ۔ چرچ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک خطا ہوئی تھی جسے وہ لوگ معصیت اصلی کا نام دیتے ہیں، اوریجنل سن۔ وہ کہتے ہیں ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی، لہذا اس بنا پر ساری انسانیت گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو اسی بیس پر کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک گناہ ہوا تھا۔ کہا جی اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کی جزا سزا اس انسان کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اس کی اصل سے گناہ ہوا ہے، اور پھر اصل سے جب گناہ ہو گئی تھی تو ساری انسانیت گناہگار تھی۔ اس اعتبار سے تو اللہ رب العالمین نے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انہیں سولی پر چڑھا دیا، لہذا وہ گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے یا خطا کرتا ہے تو اس کی سزا اسے نہیں ملنی چاہیے۔ یہ مختلف نظریات تھے، لیکن اسلام کا نظریہ اس کے برعکس ہے۔ اسلام ہمیں نیکی اور بدی کا تعارف بھی کراتا ہے اور نیکی اور بدی کی پہچان بھی سکھاتا ہے۔ نیکی اور بدی کا تعارف اسلام ہمیں کس طرح کراتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اس نے یہاں پر امتحان دینا ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس انسان کو زندگی اور موت کے درمیان جو وقت فراہم کیا گیا ہے اس امتحان گاہ میں، یہ اسی لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اس میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ سورہ کہف میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہاں بھی یہی بات تھی کہ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اب اس امتحان گاہ میں انسان کو کچھ آزادی بھی ہے اور انسان یہاں پر کچھ نہ کچھ مجبور بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹس کو کچھ آزادی بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر وہ پانی پینے کے لیے اٹھ سکتا ہے، اپنے ٹیچر سے کوئی سوال بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں وہ مجبور بھی ہوتا ہے کہ اسے غیر ضروری کام وہاں نہیں کرنے۔ بالکل اسی طرح دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو نہ تو محض مجبور بنایا ہے اور نہ ہی اسے مطلق آزادی دے دی کہ جو چاہے کرو، بلکہ اس امتحان گاہ میں
اللہ رب العالمین نے اس کی آزمائش کے لیے اسے کچھ آزاد بھی بنایا ہے اور کچھ اسے مجبور بھی کیا ہے۔ آزادی کہاں دی ہے؟ آزادی اسے امور شرعیہ کے اندر دی ہے، اور وہاں کچھ امور میں مجبور ہے، وہ امور قدریہ ہے، امور فطریہ ہے، یہاں پر انسان مجبور ہے۔ امور فطریہ یا امور قدریہ کچھ اصولوں کو کہتے ہیں، کہ جس طرح میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں، انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، یہ امور فطریہ ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا ہاتھ دیکھنا شروع کر دے، یہاں پر انسان مجبور ہے۔ آنکھ دیکھے گی، اس کے علاوہ انسان کے پاس چارہ نہیں ہے۔ لیکن امور شرعیہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے۔ انسان کی آنکھ کا دیکھنا یہ امور قدریہ سے تعلق ہے، لیکن کیا دیکھ رہی ہے؟ کسی محرم کو دیکھ رہی ہے، کسی غیر محرم کو دیکھ رہی ہے، اچھی چیز دیکھی ہے اس آنکھ نے یا بری چیز دیکھی ہے۔ انسان کی جزا و سزا کا امپلیمنٹ اس کی اس آزادی پر ہوگا کہ اللہ نے جہاں اسے آزادی دی تھی، اس آزادی کا اس نے کیسا استعمال کیا ہے۔ اگر وہ انسان آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ نیکی ہوتی ہے، اگر وہ انسان اس آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جن و انس کو اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں بھر دیں گے۔ اس لیے لہم قلوب، ان کے پاس دل تھا سوچنے سمجھنے کے لیے، انہیں دل عطا کیا تھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان بھی تھے سننے کے لیے، اور ان کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی موجود تھیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں پر اولئک کالانعام، دیکھنے کی صلاحیت جانور کے پاس بھی تھی، سننے کی صلاحیت جانور کے پاس بھی تھی، دھڑکتا ہوا دل وہ جانور کے پاس بھی تھا۔ فرمایا انسان اور جانور یہاں پر برابر ہیں، یہاں مجبور ہیں۔ یہ امور فطریہ تھے نا، جہاں مجبوری تھی وہاں امور فطریہ تھے، وہاں کوئی جزا و سزا اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دی تھی اس کا جواب دو۔ لیکن ہاں اللہ نے آنکھ دی تھی دیکھنے کے لیے، اب تم نے دیکھا کیا ہے؟ اس سے غیر محرم کو دیکھا ہے۔ اللہ نے سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا تھا، اس سے غلط طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کی تھی۔ اللہ نے سننے کے لیے کان دیے تھے، ان کانوں سے اچھی باتیں سنی تھیں یا غیبت کی باتیں یا پھر گانے بجانے یہ سنے تھے۔ کیا سنا تھا؟ جواب اس بات میں دینا ہے۔ فرمایا اگر یہ سننے کے باوجود اس کو سننے کی صلاحیت دی لیکن اچھی باتیں نہیں سنتا، سوچنے کی صلاحیت دی اچھی باتیں نہیں سوچتا، دیکھنے کی صلاحیت دی لیکن وہ اچھی باتیں نہیں دیکھتا، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہاں پر یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا تھا، اچھے برے کی تمیز سکھائی تھی، اس کی فطرت میں اچھائی اور برائی کو ودیعت کر دیا تھا۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسے اچھائی کیا ہے وہ بھی بتا دیا تھا، برائی کیا ہے وہ بھی سمجھا دیا تھا، لیکن اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا، اس نے سمجھا ہی نہیں، رب کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا، لہذا یہ گناہ میں ملوث ہے۔ یہ گناہ کی خارجی پہچان تھی۔ ایک گناہ کی خارجی پہچان یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ گناہ سے جبھی بچ پائیں گے جب ہمیں گناہ کی پہچان ہوگی، نیکی کی طرف جب ہی آئیں گے جب ہمیں نیکی کا معلوم ہوگا کہ یہ نیکی ہے۔ گناہ کی ایک داخلی پہچان ہوتی ہے، ایک خارجی پہچان، کہ ہم اس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں
کہ یہ گناہ والا کام ہے، یہ برا کام ہے۔ گناہ کی خارجی پہچان ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید یا احادیث کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جن امور پر جنت کی بشارت دی ہے، یا کچھ ایسے اعمال جیسے لفظ خیر کا استعمال کیا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ نیکی والا کام ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نیکی کا ذکر کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لفظ خیر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکی ہے۔ لفظ بر آ جائے، جس طرح اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ بر والے کام ہے، ہم سمجھ جائیں گے یہ نیکی والے کام ہے، یہ گناہ کی خارجی پہچان ہے۔ لفظ حسنات آ جائے قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ کے مطالعے میں ہمارے سامنے یہ لفظ آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نیکی والا کام ہے۔ اسی طرح گناہ کو بھی سمجھنے کے لیے بعض الفاظ ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یا تو ان سے بچنے کا حکم دیا ہوتا ہے، یا پھر نبی علیہ السلام نے ان اعمال کے کرنے والے کو اس کی سزا بتائی ہوتی ہے کہ اس عمل کی یہ سزا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ نے الفاظ دیکھنے ہیں تو لفظ شر آتا ہے، شر والے کام کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ لفظ ذنبن آتا ہے، ذنبن، لفظ فساد آتا ہے۔ یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خارجی طور پر گناہ کی پہچان کراتے ہیں کہ یہ گناہ والا کام ہے، اس سے رک جانا ہے۔ ایک گناہ کی داخلی پہچان بھی ہے۔ داخلی پہچان کیا ہے؟ کہ انسان کا اپنا نفس اسے بتائے گا کہ یہ اچھائی ہے یا یہ برائی ہے۔ مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید احادیث سے ناواقفیت، لا علمی کی بنیاد پر ہم میں سے بہت سے لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عمل نیکی والا ہے یا یہ عمل گناہ والا ہے، سمجھ نہیں آتا، علماء سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اور اس کا فیصلہ جلد کرنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے۔ تو آپ کا اپنا نفس آپ کو بتائے گا کہ یہ نیکی ہے یا یہ گناہ والا کام ہے۔ نبی علیہ السلام سے سیدنا وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا عن البر والاسم، اے پیارے پیغمبر یہ بتائیے نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کی داخلی پہچان یہ بتائی۔ آپ نے سیدنا وابسہ بن معبد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ یہ نیکی والا کام ہے یا برا کام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے نیکی کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اچھا اخلاق اپناتا ہوگا اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہوتا ہے، نیکی اور بدی کی پہچان کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد اچھا اخلاق اسے پتا ہے۔ فرمایا نیکی یہ ہے اچھا اخلاق۔ والاسم، اور سیدنا وابسہ سے یہ فرمایا کہ تم نے گناہ کی پہچان پوچھی تھی، میں تمہیں بتاتا ہوں والبر ما حاک فی نفسک، کبھی ایسا ہو جائے کہ تم کسی کام میں تردد میں مبتلا ہو جاؤ، تم فیصلہ نہ کر پاؤ، لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسی باتیں بنائیں گے، تو فرمایا پھر اس عمل سے رک جانا، کیونکہ وہ گناہ والا کام ہوگا، اس نے تمہارے دل میں شک پیدا کر دیا۔ نیکی یقین کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے
کہ یہ نیکی ہے تبھی تو ہم نیکی کریں گے. لیکن جہاں شک پیدا ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے اور دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، جو بات تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے اسے چھوڑ دینا، یہ گناہ والا کام ہے. تو یہ تھی نیکی اور بدی کا کچھ تعارف اور نیکی اور بدی کی پہچان. اب آئیے کہ شریعت کہتی ہے کہ جو انسان اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے کچھ نیکی والے کام کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نیکی کی اسے جزا دیتے ہیں، اور اگر کوئی انسان گناہ والا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس گناہ کی سزا دیتے ہیں. گناہ کی سزا کیا ہے؟ سورۃ النبأ میں اللہ رب العالمین نے گناہ کی سزا سے متعلق گفتگو فرمائی ہے. فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم یہ کھات لگائے ہوئے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ للطاغین، ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکش ہوئے ہیں، جو سرکشی پر اتر آئے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، گناہ کرتے کرتے احساس ہی ختم ہو گیا. فرمایا یہ سرکش ہو گئے ہیں، ان سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم ان کے انتظار میں ہے. لابثین فیہا احقابا، یہ اس جہنم میں کئی سال تک ٹھہریں گے. میں یہاں رک کر ان آیات سے ایک استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ استدلال سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص نے کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ یہ استدلال ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان جہنم کانت مرصادا، گناہ کرنے والے سرکشوں کے لیے جہنم تیار ہے اور مرصادن کھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے. مرصاد مفعال کے وزن پر ہے اور مفعال مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی شدید انتظار میں ہے. اور مرصاد سے ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مرصد کہتے ہیں کھات والی جگہ کو. کھات، شکاری جب شکار کرتا ہے تو پہلے ایک کھات، ایک گڑھا بناتا ہے، اور اس شکار کو تلاش کرتے کرتے جب اسے شکار نظر آتا ہے تو وہ چھپ کر اس کا شکار کرتا ہے. فرمایا جہنم شکار کرنے کے لیے کھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طرح کوئی گناہگار آ جائے اور میں اس کو جھپٹ لوں. مرصد یہ احادیث میں پل صراط کے لیے بھی آیا ہے کہ پل صراط وہاں سے ہر شخص نے گزرنا ہے، جو سرکش نافرمان گناہگار ہوگا وہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا. اب جہنم میں گرنے کے بعد یہ گناہگار کب تک جہنم میں رہے گا؟ ایک تو وہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہے، وہ اپنی سزا پوری کر کے رب کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا. لیکن ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جہنم میں رہے گا، لابثینا، وہ ٹھہرا رہے گا، فیہا، اس جہنم میں، احقاباً، احقاب یہ جمع ہے حقب کی، حقب کی جمع ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حقب 80 سال کی مدت کو کہتے ہیں، 80 سال کی مدت کو. ہمارے ہاں سال 360 دن کا ہوتا ہے. اگر آپ اس استدلال پر غور کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ گناہ کی سزا بہت خطرناک ہے. ایک حقب 80 سال کا، اور ہماری اس دنیا میں ایک سال 360 دن کا ہوتا ہے. اور اللہ کے نزدیک ایک دن، ایک سال نہیں، ایک دن اتنا بڑا ہوتا ہے. سورہ معارج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ،
قیامت کا ایک دن اللہ کے نزدیک 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب آپ ایک دن کو اللہ کے نزدیک، ایک دن کو دنیا کے دن سے ضرب دے دیں اور پھر دنیا کے سالوں کو 80 سال سے ضرب دے دیں، یہاں پر کئی صدیاں اور کئی ارب صدیاں ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ ایک حقب تک وہ جہنم میں رہیں گے، تب بھی کئی 100 صدیاں اور کئی ہزار صدیاں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے احقاب فرمایا ہے۔ احقاب یہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ 3 سے زیادہ حقب تک رکیں گے، فرمایا احقاباً، اس کی کوئی انتہا نہیں بتائی، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب جہنم کا تذکرہ کیا اور برے لوگوں کا ذکر کیا تو کئی مقامات پر، تقریباً 36 مقامات پر خالدین فیہا کے الفاظ ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ نیکیاں کرتے ہوں گے، اچھے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، نیکی کی پہچان سمجھ لی کہ نیکی کسے کہتے ہیں، خارجی اور داخلی پہچان سمجھ لی، اب یہ نیکیوں میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جو ہمارے راستے میں نیکیوں میں لگ جاتے ہیں، اچھے کام میں لگ جاتے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، میں انہیں اس جہنم سے دور رکھوں گا۔ بظاہر ایک سادہ سا عام فہم ترجمہ ہے، گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن نیکی کرنے والے کے بارے میں فرمایا میں اس جہنم سے دور کر دوں گا۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ محسوس کریں، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، اسے آپ غور سے سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو کیا اعزاز دے رہے ہیں۔ فرمایا میں ان نیکی کرنے والوں کو جہنم سے دور رکھوں گا۔ ایک ہے اللہ کا دور اور ایک اللہ کا قریب ہے۔ ایک ہمارا قریب ہوتا ہے، ایک اللہ کا قریب ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے دور کو سمجھنا ہے تو اللہ کے قریب کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہی اصول میں لگا رہا ہوں، تعرف الاشیاء بضدھا، کوئی چیز سمجھنی ہو اس کی ضد سے سمجھ لو۔ اللہ کے دور کو سمجھنا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، میں نیکی کرنے والے کو جہنم سے دور رکھوں گا۔ اللہ کے دور کو سمجھنا ہے تو پہلے اللہ کے قریب کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کا قریب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قیامت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، فرمایا قیامت ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت بالکل قریب ہے۔ لفظ آتیۃ پر جو تنوین ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ فرمایا قیامت بالکل قریب ہے، اور ایک مقام پر لفظ قریب بھی ہے، لعل الساعۃ تکون قریبا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب سے کائنات بنی ہے اربوں کھربوں سال گزر گئے، قیامت آج تک نہیں آئی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قیامت آنی ہے اور اسی پر انسان کو جزا و سزا ملے گی، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ لیکن اگر آپ سرسری سا جائزہ لیں، اگر آپ یہی غور کر لیں، کائنات کی ابتدا کو چھوڑیں، جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس انسان کو، نیکی کرنے والے کو جہنم سے دور رکھوں گا، آج سے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس آیت کو نازل ہوئے، قیامت آج تک نہیں آئی۔ یہ اللہ کا قریب ہے۔ اللہ نے آج سے 1450 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ یہ قیامت بالکل نزدیک ہے، یہ اللہ کا قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس قیامت کو بالکل نزدیک دیکھ رہے ہیں۔
یہ اللہ کا قریب تھا، اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اللہ کا دور کتنا دور ہوگا، یہ آپ نے خود محسوس کرنا ہے۔ فرمایا میں ایک انسان کو، نیکی کرنے والے کو میں جہنم سے دور رکھوں گا۔ اگر نیکیوں پر بات کی جائے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نیکی پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک نیکی اللہ نے حسنا یہ حسن کی جمع ہے، حسنتن کی یہ جمع ہے حسنا۔ اللہ نے فرمایا جو نیکیاں کرتے ہیں میں انہیں جہنم سے دور رکھوں گا۔ میں ایک نیکی، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی پیش کرتا ہوں۔ روزہ ایک بڑی بہترین عبادت ہے اور بہت اچھی نیکی ہے، اور اس روزے کے کیا ہی کہنے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس انسان نے فرض روزہ رکھا ہے، اس فرض روزے کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر عمل کی جزا اللہ نے بتا دی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ بعض نیکیاں اتنی اخلاص والی ہوتی ہیں کہ اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، اللہ 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ان نیکیوں میں روزے جیسی ایک نعمت، اور ان روزوں میں بھی نفلی روزہ، فرض روزہ ہم رکھ رہے ہیں لیکن نفلی روزے کی اگر ہم ابتدا اور ہم نفلی روزے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اتنا عظیم نیکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرض کے بارے میں تو یہ کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں خود دوں گا، لیکن نفلی روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اور فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے مسیرۃ 100 عام، 100 سال کی مسافت تک اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ تو ایک نیکی ہے، اور جو نیکیاں کرتے رہیں گے تو اللہ انہیں کتنا دور فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس مسافت کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال پیش کی، اگرچہ یہ روایت مشکات شریف میں اور مسند احمد میں موجود ہے اور ضعیف ہے، لیکن اس کا تعلق عمل سے ہے، اور اس کے مطابقت میں بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ عمل سے متعلق روایت قابل بیان بھی ہوتی ہے اور قابل عمل بھی ہوتی ہے، لیکن عقیدے سے متعلق روایت وہ نہ قابل بیان ہوتی ہے نہ قابل عمل ہوتی ہے۔ مسیرۃ 100 عام، 100 سال تک دور رکھتا ہے، اس کو اس طرح سمجھایا، فرمایا ایک کوا بچپن سے اڑنا شروع کر دے اور وہ ساری زندگی اڑتا رہے حتی مات حرمن، یہاں تک کہ وہ کوا اڑتے اڑتے بڑھاپے کو پہنچ کر مر جائے، اللہ رب العالمین اسے اتنی مسافت تک ایک روزہ رکھنے پر جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ اور آج کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ کوے کی اوسطاً عمر 100 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کو اور ایک نیکی کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو رمضان کریم میں اور رمضان کے بعد سارا سال نیکیوں میں مشغول رکھے گا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، صدقات و خیرات میں جس طرح رمضان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، دیگر ایام میں اور دیگر مہینوں میں بھی وہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین
ہمیں جہنم سے دور فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سے ایسے نیک اعمال کرا لے کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے ہمارے گناہوں کو ختم کر دیں، اور ہم سے ایسی پاورفل نیکیاں کرا لے کہ جس سے ہمارے لیے جنت کا داخلہ یقینی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔